معروف صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران تحریک انصاف والوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ اڈیالہ جیل توڑ کر پہلے عمران خان کو رہا کرایا جائے گا اور پھر جی ایچ کیو پر حملہ کر دیا جائے گا، لیکن یہ منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، جس کے بعد عمران سے مفاہمت اور ان کی رہائی کا دور دور تک کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ ایسے میں جب نون لیگ کی قیادت پر واضح ہو چکا کہ پنجاب کا میدان سیاست اس کے لیے کھلا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کو صوبہ پنجاب میں رتی بھر بھی سپیس دینے کو تیار نہیں۔ تاہم نون لیگ کے لیے سنگین ترین مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کھوئی ہوئی ساکھ اور عوامی مقبولیت کیسے بحال کی جائے۔ روزنامہ جنگ کے لیے سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو مرضی دعوے کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حکمران نون لیگ، اس کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعت تحریک انصاف سب کا تنظیمی حال پتلا ہو چکا ہے۔ نہ تو حکومتی جماعتوں کی پنجاب میں کوئی مؤثر تنظیم ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کا کوئی گراس روٹ لیول سیٹ اپ موجود ہے۔ پچھلے الیکشن سے لے کر اب تک سیاسی احوال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو موجود ہے، لیکن پارٹی میں ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سٹریٹ پاور ختم ہو چکی ہے۔ نون لیگ کو ماضی میں جو جھٹکے لگے، ان کی وجہ سے اس کا تنظیمی سٹرکچر برائے نام رہ گیا ہے۔ نون لیگ زمینی حقائق سے کٹ چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی تنظیم بھی کاغذوں اور ناموں تک محدود ہو چکی ہے۔ نہ تو پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت اپنے ووٹ بینک کو متحرک کرنے کے قابل ہے اور نہ ہی ضرورت پڑنے پر سڑکوں کو گرم کر سکتی ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ تینوں جماعتیں مختلف وقتوں میں مؤثر تنظیم رکھتی تھیں اور اپنے تنظیمی ڈھانچے کے ذریعے الیکشن بھی جیتتی رہی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اب یہ تینوں سیاسی جماعتیں صرف اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے زندہ ہیں۔ لیڈرشپ اور ووٹرشپ کا آپس میں براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی سیٹ اپ ہے جو ان کے براہ راست تعلق کو استوار کر سکے۔ اپوزیشن چونکہ مشکل میں ہے، لہٰذا اس کے لیے اپنی توجہ تنظیم پر مرکوز کرنا ممکن نہیں۔ ان کی پہلی اور آخری ترجیح سروائیول یعنی خود کو بچانے کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی علم تو ہے کہ پنجاب میں زمین اس کے نیچے سے کھسک چکی ہے، لیکن اسے کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا لیڈر یا ایسا بیانیہ نہیں مل رہا جس سے وہ دوبارہ پنجاب میں قدم جما سکے۔ نون لیگ الیکشن اور تنظیم کے حوالے سے پنجاب میں سب سے تجربہ کار جماعت ہے۔ نون کی اندرونی میٹنگز میں اپنی کمزور تنظیم، ووٹ بینک کی کمی اور بیانیے پر صلاح مشورے تو ہوتے رہتے ہیں۔ نون لیگ کی قیادت نے کافی گو مگو کے بعد فوجی قیادت کے اس بیانیے کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا کہ تحریک انصاف کی سیاست ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، بلکہ اس سیاست کے پس پردہ غیر ملکی منصوبہ ہے جس میں فوج کو کمزور کر کے توڑنا شامل ہے۔ شروع میں نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کو اس بیانیے کو تسلیم کرنے میں تعمل تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، لیکن مجبوریوں نے ان نونیوں کو فوجی قیادت کے ساتھ معاملے پر ہم آہنگ کر دیا ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اب نون لیگی قیادت بھی قائل ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف 9 مئی 2023 کو عمرانڈو ججوں اور جرنیلوں کے ساتھ مل کر فوجی انقلاب لانے کی تیاری میں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی 2023 کی سازش ناکام ہونے اور اس کے سنگین نتائج سامنے آنے کے باوجود حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران تحریک انصاف نے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا کہ اڈیالہ جیل توڑ کر پہلے عمران خان کو رہا کروایا جائے گا اور پھر جی ایچ کیو پر حملہ کیا جائے گا، تاہم یہ منصوبہ بھی ناکام بنا دیا گیا۔ تحریک انصاف کا مستقبل تاریک ہوتا دیکھ کر اب نون لیگ اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس ایشو پر نونی بڑوں کے کئی اجلاس ہو چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نون اب سیاسی بساط پر مہرے چلانے لگی ہے۔ طے یہ ہوا ہے کہ صوبے میں مرحلہ وار بلدیاتی اور مقامی حکومتوں کے انتخابات کروائے جائیں اور پھر جنرل ضیاء الحق، ایوب خان اور جنرل مشرف کے بلدیاتی اداروں کی طرح سے ایک نیا سیاسی ڈھانچہ کھڑا کیا جائے۔ نون لیگی قیادت کا خیال ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ منتخب بلدیاتی سربراہ نون کی نئی سیاسی نرسری بن جائیں گے۔ نون لیگ کے مشاورتی ملاقاتوں میں یہ سوال بھی اٹھا کہ اگر بلدیاتی انتخابات منعقد ہوں گے تو سیاست بھی زندہ ہوگی اور تحریک انصاف کی مردہ تنظیم میں بھی جان پڑ سکتی ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ بلدیاتی انتخابات ایک نئے سیاسی ہنگامے کو جنم دیں۔ چنانچہ بھارت کی طرح مرحلہ وار انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے پنجاب کے سب سے زیادہ غیر سیاسی اور محفوظ اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ نون لیگ، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا براہ راست مقابلہ کروانے اور ایک سیاسی دنگل سے بچنے کے لیے اجتماعی کامیابی کا فارمولہ اپنایا گیا ہے۔
यानी हर यूनियन काउंसिल में 9 मेंबरान मुंतखब होंगे जो अपना चेयरमैन मुंतखब करेंगे। फिलहाल इन बल्दियाती कवानीन की नोक पलक संवारी जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि नून खाली मैदान देखकर इसमें कूदने और पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर खुद ही आने वाली है। याद रहे कि नून लीग की इब्तिदा भी 1979 और 1983 के गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात और फिर 1985 के गैर जमाती कौमी इंतखाबात से हुई थी। लिहाजा तवक्को ये की जा रही है कि नवंबर के बाद से मुल्क में वाज़ेह सियासी समत नजर आना शुरू हो जाएगी। ये तो तय है कि मौजूदा सेटअप में तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन ये भी तकरीबन तय है कि मौजूदा हुकूमत को इत्तेहादी जमातों के साथ चलाया जाए। ये भी वाज़ेह नजर आ रहा है कि मईशत को बेहतर बनाने पर फोकस बढ़ेगा। इन तयशुदा अमूर के अलावा बहुत से ऐसे अमूर हैं जो अभी तय नहीं हैं और इन पर अभी अंदरूनी इख्तिलाफात हैं। मौजूदा सेटअप अगले वजीर आजम के लिए मरियम नवाज का नाम फाइनल कर सका है या नहीं। बिलावल भुट्टो भी इसी ओहदे के उम्मीदवार हैं और हुकूमत के अंदर बैठे कई चेहरे भी इसके ख्वाहिशमंद हैं। बहरहाल ये तय होना बाकी है कि सेटअप आइंदा किसकी फाल निकालेगा। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि दूसरा अहम मामला इमरान खान की जिंदगी और सियासी मुस्तकबिल का है। यह फैसला भी कभी ना कभी करना होगा कि क्या इमरान खान को इसी तरह जेल में रखकर अदम इस्तेहकाम का रिस्क हमेशा बरकरार रखना है या इस मामले के हल के लिए कोई रास्ता मौजूद है। पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत की इत्तेहादी जरूर है, मगर इसने कोई वजारत नहीं ली। ये गैर इत्मीनान बख्श इंतजाम है, इसमें आए रोज तनाव का अंदेशा रहता है। तय करना होगा कि यह मामला इसी तरह नशीब फराज का शिकार रहेगा या इसका भी कोई हल है। नवंबर गुजरा तो इन बुनियादी और अहम सवालात पर गौर के बाद उनके मुमकिन जवाबात ढूंढना होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।